اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ خیر سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج بات کریں گے جی ایچ کیو میں ہونے والی یوم شہداء کی تقریب کے بارے میں، جس میں جنرل باجوہ صاحب کا الوداعی خطاب تھا، الوداعی تقریر تھی۔ انہوں نے شہداء کی جو فیملیز ہیں، جو غازی ہیں ان کی فیملیز ہیں، جو غازی ہیں ان کو مدعو کیا ہوا تھا اس میں، اور اعلیٰ فوجی حکام تھے وہاں پر، اور انہوں نے شہداء کو بھرپور قسم کا خراج تحسین پیش کیا، جو غازی ہیں ان کی خدمات کو سراہا۔ ساتھ ہی فوج کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے، خدمات کے پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی، چاہے وہ سرحدوں پر ہو، ملک کے اندر ہوں، یا فوجی قیادت کی جو سویلین قیادت ہے، اس کو معاونت کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قرض لینا ہو یا خارجی تعلقات ہوں، ان کو بہتر بنانا ہو، استحکام دینا ہو، ملک کے اندر جو ہے استحکام کے سلسلے میں انہوں نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اب اس کے بعد جو ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد دو حصے اس کے بڑے اینڈ میں جو ہیں آتے ہیں۔ ایک ہے ملک میں جو سیاسی ہلچل ہے، اس کے حوالے سے ان کی جو تقریر تھی، اور دوسرا مشرقی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی، سانحہ مشرقی پاکستان اور اس کے محرکات پہ بات کی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں انہوں نے ملک میں جو سیاسی ہلچل ہے اس پہ بات کی۔ انہوں نے جو ان کے الفاظ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کے بارے میں، یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی لیڈران جو ہیں، وہ فوج کو ان کے بارے میں قیادت پہ تنقید کرتی ہیں، مگر تنقید کرتے ہوئے الفاظ کا غلط چناؤ کرتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان پیدا کیا گیا، اور اب اس بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرف اشارہ ہے، جس صاف پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کو بڑا اس تقریر میں یوں لگتا تھا کہ تحریک انصاف کو جو ہے اسی کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشنز میں جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں، ایک سیاسی دھڑا دوسرے سیاسی دھڑے کو سلیکٹڈ کا نام دے رہا تھا، اور اس کے بعد اب 2022 میں عدم اعتماد کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کا نام دیا گیا ہے۔ تو مطلب ہے انڈائریکٹ فوج کو لوگ جو ہے ہدف تنقید بناتے ہیں۔ تو اب اس میں اگرچہ انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ فوج نے فیصلہ کیا تھا 2022 میں کہ ہم سیاست میں کسی طرح سے مداخلت نہیں کریں گے۔ ابھی یہ ایک بھرپور قسم کی یوم شہداء کی اعزاز میں تقریب تھی۔ اچھا ہوتا کہ جاتے جاتے ایک اچھا جسچر چھوڑ جاتے، ایک اچھا پیغام لے جاتے، اور ساتھ جو انہوں نے کہا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ جو حصے ہیں، یہ جو حصہ ہے اور اس سے اگلا حصہ مشرقی پاکستان والا، اس میں تو پھر یہ تقریر غیر سیاسی تو رہی نہیں، یہ تو اپنے سیاسی میسج دے دی ہے، سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بات کر کے، یہ تو ایک سیاست میں اپنی مداخلت جو ہے یہ اس بیانیے کے ذریعے وہ تو صاف آپ نے خود ہی اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کی اس تقریر کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک تو یہ جعلی جھوٹا بیانیہ جو ہے، جس کے ساتھ مطلب ہے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ ایک جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، اتحادی جو جن کی گورنمنٹ ہے، وہ اسی جنرل صاحب کے اس جملے کو لے کے جو تنقید کا حصہ بنایا گیا کہ سازش کے ذریعے، یہ کوئی سازش نہیں تھی، سازش ہوتی تو پاک فوج کیا سوئی ہوئی ہوتی، کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے۔ مگر یہ جو ہے نا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی، تو اب گورنمنٹ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس سٹیٹمنٹ کو لے کے وہ پی ٹی آئی پہ کو جو ہے ہدف تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ عوام میں ایک بحث چھیڑ دی گئی ہے۔ عوام جو ہے وہ بھی آپ کی اس تقریر کو جو ہے، آپ یہ دیکھیے گا اخباروں کے لیے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہو، اس میں اس کا ذکر آئے گا، اور چاہے یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں ری ایکشن آئے گا۔ اگر اچھا ہوتا کہ اگر ساتھ ہی آپ کہہ دیتے
ان کو بھی منشن کر دیتے، ان کا بھی ذکر ہو جاتا۔ جو لوگ آپ کا نام لے کے فوج کو ٹارگٹ کرتے رہے، جو نعرے لگواتے رہے ہیں مختلف تقاریب میں، فوج کے خلاف نعرے لگواتے رہے، وہ سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوتا تو شاید بیلنس ہو جاتا، مگر یہ بیلنس نہیں رہا۔ ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ کر کے دوسری جماعت کو اس پہ چڑھ دوڑنے کا موقع دے دیا گیا۔ اینی جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے وہ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، مگر اس میں فوجی قیادت جو ہے اس کو نہیں بنانا چاہیے، سیاسی لوگوں کو عطف تنقیدی بنانا چاہیے۔ تو جو فوج میں بیٹھی قیادت ہے انہیں سیاسی لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سارے آئینی ادارے ہیں، کوئی ایک آئینی ادارہ دوسرے کی توہین کرتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ مطلب ہے کوئی بھی عدلیہ ہو، فوج ہو، سیاسی جو یہ ملک کی استحکام کے لیے پلر کا درجہ رکھتے ہیں، اگر یہ پلرز جو ہے ایک دوسرے پہ تنقید شروع کر دیں تو وہ کوئی اچھے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے یہ اس پہ اب جو ہوگا سلسلہ شروع ہوگا تو اب یہ دیکھیے گا عوام میں تنقید کا ایک رجحان جو ہے وہ پہلے ہی چل رہا ہے، تو ابھی مزید اس سلسلے میں ری ایکشن وہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مشرقی پاکستان کی طرف۔ وہ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ قوم جو ہے وہ فوج کی خدمات کو جو ہے جو مشرقی پاکستان میں جو قربانیاں دی ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو آن نہیں کرتی۔ اب مطلب ہے وہ مشرقی پاکستان کا سن ہے، وہ بھی سیاسی لوگوں کی ٹوٹل غلطی ہے۔ اب حالانکہ وہ دور تھا جنرل ضیاء صاحب جو ہے مارشل لاء کا دور تھا، اس دور میں انتخابات ہوئے اور سلسلے میں جو حالات پیدا ہوئے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب آپ ان فوجی جو ہماری عددی تعداد تھی وہ 34,000 جو جنرل صاحب بتا رہے ہیں، اور باقی جو سولین لوگ تھے جو قید تھے 92,000 نہیں تھی، اور اس میں سیاسی لوگوں پر مدعا ڈال دیا گیا۔ حالانکہ اب اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو صاحب تھے اس کے روح رواں الیکشنز میں، اس کا نام اگر لے لیتے کہ پیپلز پارٹی والے اس کے ذمہ دار ہیں، بھٹو صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، مشرقی پاکستان کے ساتھ ہے، کیا اس میں حقیقت کتنی ساری ہے؟ یہ تو عمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ بھی سارا کچھ اس میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو مشرقی پاکستان میں جہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ قوم جو ہے اس کو آن نہیں کرتی، تو اس سے مرض یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے ہماری نانی صاحب جان جو ہے وہ بتاتی ہے، مرحومہ جو ہیں، کہ جنرل نیازی صاحب تھے تو اس حوالے سے جب خبریں آیا کرتی تھیں تو ان کی کامیابی کے لیے یہاں پہ ہمارے گاؤں میں ختم کروائے جاتے تھے، دیگیں بانٹی جاتی تھیں، خیرات دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ہمارے فوجیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے۔ تو آپ قوم کو تو آپ اس میں سے ہٹائیں، ہاں قیادت کو آپ ہدف تنقید بنا سکتے ہیں کہ یہ سیاسی قیادت کی غلطی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کہ قوم تو اب بھی آپ کے ساتھ ہے، قوم جو ہمیشہ ساتھ رہی ہے، مگر اس جو ہمارے ہاں ایک یہ سیاسی ہلچل مچتی ہے، یہ ہمیشہ ہر چیز کا قومی ری ایکشن جو ہے وہ جو قیادت اس کا ٹرینڈ بناتی ہے وہ اس پہ آتا ہے، وہ چاہے فوجی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو یا عدالتی فیصلے ہو، قوم میں ری ایکشن اس کا آیا کرتا ہے۔ تو قوم تو ہمیشہ 65 کی جنگ میں بھی فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے، قوم جو ہے وہ 71 کی جنگ میں بھی فوج کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑی رہی ہے۔ البتہ سیاسی قیادت جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطیاں ان کی ہوتی ہیں، قوم آپ کی ہر چیز کو آن کرتی ہے۔ قوم کا تو الفاظ شاید غلط ہے کہ قوم جو ہے وہ پورے پاکستان ہے، یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قوم جو ہے اس کو فراموش کر چکی ہے؟ قوم ان شہادتوں کو نہیں فراموش کرتی، قوم اس شکست کو جو ہے وہ بھی نہیں بولتی، اس لیے کہ وہ آج تک جو ہے انڈینز آپ دیکھیں میڈیا جو ہے، اگر انڈیا کی میڈیا کے ساتھ یا انڈیا جو سوشل میڈیا پہ جب کبھی کوئی پوسٹ لگتی ہے پاکستان و آرمی کے حوالے سے، وہ کیا کچھ کہتے ہیں تو ہمارے پاکستانی اپنی فوج کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ آپ کبھی دیکھیے اتفاق ہو، اور وہ تانا کس چیز کا دیتے ہیں انڈینز کہ آپ ہمارا کیا کر گو، 71 کا کیا آپ بھول گئے، 71 کا تمانچہ بھول گئے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک تھپڑ ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے۔
تو قوم اس پہ بھی اپنی فوج کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری فوج نے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کیا وہ آپ یاد رکھیں۔ تو کارگل میں ہم نے آپ کو کتنی شکست دی، کارگل کا بھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانسا کیسے پلٹا گیا، اس کے بھی کچھ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ہماری فتح تھی جسے شکست میں بدل دیا گیا، کن لوگوں نے بدلا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سیاسی ہوں یا دوسری فوجی قیادت ہو، اس پہ ہم بحث میں نہیں جاتے، اس لیے کہ حقائق آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ اعلیٰ قیادت ہے، آپ ہسٹری آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ بلا شبہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، مگر سیاسی لوگوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرا دینا یہ بھی ایک اچھا میسیج نہیں ہے۔ اس میں اگر ڈیٹیل سے بات کی جائے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھا میسیج ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی باجوہ صاحب جو ہے، جیسا کہ آج انہوں نے خود فرمایا کہ یہ میرے شاید آخری خطاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کی اس پہ ان کی جگہ دوسرے جو صاحب ہیں وہ جگہ لے لیں گے۔ اب اس کا آج نئے آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی کے لیے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر لی گئی، آج میرا خیال ہے عشائیہ بھی ہے، اور کل جو ہے کابینہ کو اعتماد میں دیا جائے گا اور نام فائنل کر لیا جائے گا۔ جو ملٹری کی طرف سے نام دیے گئے، پہلے 5 سنا تھا، پھر 6 دیے گئے ہیں۔ زرداری صاحب کی انٹری کل بڑی مزیدار تھی جی، پتہ ہے زرداری صاحب اس وقت پہنچتے ہیں جب بندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس میں بات بنوا لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی چوائس کچھ اور تھی، اور جو فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب ہیں ان کی چوائس کچھ اور تھی۔ عجیب بات ہے کہ اس اہم تعیناتی پہ چوائسز جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ نہیں ذکر کیا جاتا کہ ملک کے لیے جو ہے جو بھی آئیں گے وہ ملک کی کمان سنبھالیں گے، ملک کے دفاع کی کمان سنبھالیں گے۔ تو زرداری صاحب ایسے موقع پہ آئے ہیں جی، 6 نام اب ہو گئے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہ، آج فائنل سٹیجز پہ تھا، میرا خیال ہے آج یا صبح تک اعلان یہ کر دیں گے، فائنل کر دیں گے کابینہ کو اعتماد میں لینے کے بعد۔ زرداری صاحب دیکھیں اب ان کا آنا جو ہے بڑا معنی خیز ہے۔ میں نے کہا نا جس وقت پھنسا ہوتا ہے بندہ اس وقت اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہوں ان کے فیصلے کو جو ہے اسی کی روشنی میں تعیناتی کی جاتی ہے، یا ایک بالکل ہی غیر متنازع جو ہے، تنازع تو ہونا ہی نہیں چاہیے، جو بھی آئیں گے جی ملک کے لیے وہ ہماری سلامتی کے محافظ ہیں، جو بھی آئیں گے سیاسی لوگ جو وابستگیاں رکھتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہوں گے وہ اگر ان پہ یہ لیبل لگ جاتے ہیں یہ فلاں کے فیوریٹ ہے، تو آرمی چیف جو ہے اپنے نام پر یہ دبا نہیں لگنے دیں گے، وہ بڑے نیوٹرل فیصلے کریں گے، وہ بالکل نیوٹرل کریں گے اور بڑے صحیح فیصلے کریں گے، وہ اپنے نام کے ساتھ کسی دم نہیں لگنے دیں گے یہ فلاں کا فیوریٹ ہے یا فلاں کا فیوریٹ ہے۔ تو باقی پھر بات کریں گے جی، آج یہ بڑے اہم دن تھا اور اہم باتیں تھیں، اور جاتے جاتے باجوہ صاحب نے جو ہے وہ ایک تنقید کی ہے انہوں نے، انڈائریکٹ مطلب نام نہ لینا، جو کچھ جو بیانیہ ہے وہ کس جماعت کا یہ آپ کو معلوم ہی ہے، تو کس کے لیے میسیج تھا، بڑا سخت میسیج ہے۔ اور اینڈ میں بات کریں گے لانگ مارچ۔ لانگ مارچ جو ہے اس پہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے تو وہ وارننگ آئی، یہ تھریڈ الرٹ جاری کیے گئے، مراسلہ آیا ہے اسد عمر صاحب کو کہ اللہ نہ کرے اس جو لانگ مارچ ہے جب عمران خان صاحب آئیں گے تو اس پہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ کل عمران جو ہیں عمران ریاض انہوں نے بھی اس بات کا اندیہ دیا تھا کہ اس دفعہ گولیوں سے حملہ نہیں ہوگا، تو باقی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگلی بات سمجھ آتے ہیں۔ کل کی کسی چینل پہ عمران ریاض صاحب جو ہے یہ بات کر رہے تھے، اور آج ساتھ ہی مراسلہ بھی آ گیا ہے اور الرٹ جو ہے بڑا سیریس الرٹ ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ تو اس میں اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شدید خطرہ ہے، اس لیے لانگ مارچ کو روک دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، رب تعالیٰ سب کا امین ناصر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی اپنی دھرتی ماں کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔